بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کردار روس سے کم نہیں، صدر پیوٹن۔ افغان آپریشن کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال کیا سچ ہے کیا جھوٹ؟ ترکی نے 15 اسرائیلی جاسوس پکڑ لیے، خطرناک منصوبہ ناکام۔ امریکی صدر کے تائیوان کے دفاع کے بیان کے بعد امریکہ چائنا کے غصے کو کم کرنے کے لیے کوشاں۔ انڈین ریاست اتراکھنڈ میں 11 ٹریکٹرز مارے گئے۔ عالمی قوتیں طالبان حکومت کو وقت اور موقع دیں، روس۔ فولاد سے بھی 3 گنا طاقتور لکڑی تیار۔ پودوں کی چکنائی دل کی بیماریوں اور کینسر سے بچاتی ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کردار روس سے کم نہیں ہے۔ روس افغانستان کی کبھی نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی کا خاتمہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ یہ بات کسی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ روس افغانستان کو خانہ جنگی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اور اسے مصیبت زدہ ملک کے لوگوں سے ابھرتا ہوا دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس چاہتا ہے کہ افغانستان میں ٹھوس بنیادوں پر قیام امن ہو اور اس کے نتائج سے افغان قوم مستفید ہو سکے۔ پیوٹن نے زور دیا کہ اس صورتحال میں پاکستان کا کردار کسی بھی طرح روس اور چائنا کے کردار سے چھوٹا نہیں ہے۔ امن کے لیے پاکستان کا کردار روس سے کم نہیں ہے۔ ہم اس مشترکہ مقصد کے حصول کی خاطر تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ CNN کے مطابق افغانستان میں آپریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال پر پاکستان اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں۔ گزشتہ روز ایک اجلاس میں جو بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس ممبران کو افغانستان میں آپریشن کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے لیے جاری مذاکرات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے معاہدے کے قریب ہیں۔ CNN کے مطابق پاکستان نے تخریب کاری کے خلاف لڑائی اور بھارت سے تعلقات کی بہتری میں امریکی مدد کے بدلے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ابھی مذاکرات جاری ہیں اور معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے، تاہم معاہدے میں اب بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے معاہدے کی تردید کر دی ہے۔ پاکستان نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسے کسی معاہدے پر بات چیت ہی نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو کالعدم تحریک لبیک سے مذاکرات کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور میں TLP اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ راولپنڈی میں کرفیو جیسی صورتحال رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر پیر نور الحق قادری کو کراچی سے لاہور بلا لیا گیا اور وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی ٹیم لاہور میں TLP سے مذاکرات کر رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کالعدم TLP کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے پولیس فورسز مانگ لی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر 10 ہزار نفری پر مشتمل پولیس دستے اسلام آباد بھیجے۔ ترکی نے اپنی زمین پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا منصوبہ ناکام بنا کر اس کے 15 جاسوس بھی گرفتار کر لیے۔ ترکی کی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے موساد کو ترک شہریوں اور ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ملزمان نے ان طلباء کے بارے میں معلومات فراہم کی جو ممکنہ طور پر مستقبل میں دفاعی سمت میں کام کریں گے۔ گرفتار کرنے کے لیے آپریشن ترکی کے 4 مختلف صوبوں میں بیک وقت کیا گیا تھا، جس کے لیے ترک انٹیلیجنس اداروں نے 1 سال کا انتظار کیا۔
ترک میڈیا کے مطابق مذکورہ آپریشن کے ذریعے تقریباً 200 منظم نیٹ ورکس بے نقاب کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے تائیوان کے دفاع کے بیان کے بعد وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ تائیوان پر امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر کے تائیوان کے دفاع کے بیان کے بعد امریکہ چائنا کے غصے کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے CNN کے زیر اہتمام ایک تقریب میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد چائنا نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا تھا کہ بنیادی مفادات پر چائنا کے پاس سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں۔ گزشتہ اتوار کو چائنا نے آبنائے تائیوان پر امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے جنگی بحری جہاز بھیجنے کی مذمت کی تھی۔ چائنا کی آرمی نے کہا تھا کہ یہ بحری جہاز خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ چین تائیوان کی ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ میں 17,000 فٹ کی بلندی پر سیاحوں سمیت ٹریکنگ کے لیے گئے کم از کم 11 افراد مارے گئے۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر انڈین ایئر فورس کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لمکھا گا پاس پر 17 ٹریکر جس میں سیاح، پورٹرز اور گائیڈ شامل ہیں 18 اکتوبر کو شدید برفباری اور خراب موسم کی وجہ سے راستہ کھو گئے تھے۔ اب تک ریسکیو آپریشن میں 11 افراد کی باڈیز ملی ہیں۔ لمکھا گا پاس ایک سیاحتی مقام ہے تاہم ایک مشکل ترین درہ بھی ہے۔ یہ ہماچل پردیش کو اتراکھنڈ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ 22 اکتوبر کو ریسکیو آپریشن کے دوران ایک شخص کو 16,500 فٹ کی بلندی پر بچا لیا گیا تھا جبکہ 5 افراد کی باڈیز کو بھی نیچے لایا گیا تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 سال تک لڑائی کرنے والے نیٹو ممالک موجودہ ابتر صورتحال کے ذمہ دار ہیں اور انہی ممالک کو حالات کی درستگی کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ نیٹو ممالک کے سب سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہے وہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا اور طالبان کو حکومت کو ملک کے ترجیحی نوعیت کے سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک روس اور دیگر ہمسایہ ممالک افغانستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک روس اور دیگر ہمسایہ ممالک افغانستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور روس اور چائنا کے ساتھ مل کر بحیثیت فریقین بھی یہ کام جاری رکھیں گے۔ طالبان تخریب کاروں سے چھٹکارے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک ایسی مضبوط لکڑی ایجاد کر لی ہے جو عام لکڑی کے مقابلے میں 23 گنا سخت ہے جبکہ اس سے بنائی گئی کیلیں اور چھریاں فولاد سے بھی 3 گنا تیز دھار ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ لکڑی میں تقریباً 50% مقدار سیلولوز کہلانے والے مادے کی شامل ہوتی ہے جو اپنی خالص حالت میں کئی دھاتوں کے علاوہ فولاد سے بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ البتہ لکڑی میں دوسرے مادے مثلاً ہیمی سیلولوز اور لگنین وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو لکڑی کو نرم بنانے کے علاوہ کمزور بھی کرتے ہیں۔ لکڑی کو مضبوط بنانے کی غرض سے میری لینڈ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ٹینگلی اور ان کے ساتھیوں نے 2 مرحلوں پر مشتمل ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس کی تفصیلات ریسرچ جرنل میٹر کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے کیمیائی عمل کے ذریعے لکڑی میں سے لگنین کی مقدار کم کر دی جس کے بعد وہ لکڑی خاصی نرم سی ہوگی۔ پھر اس لکڑی کو گرم ماحول میں شدید دباؤ والے دوسرے مرحلے سے گزارتے ہوئے اس میں سے پانی نکال باہر کیا۔ اس سے لکڑی کی کثافت بڑھ گئی اور اس کی مضبوطی میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اس لکڑی سے چوڑیاں اور کیلیں تیار کی گئیں جنہیں حتمی شکل دینے کے لیے ان پر خاص طرح کی بے ضرر اور پائیدار روغنی پٹی چڑھا دی گئی تاکہ پانی ان کے اندر جذب نہ ہو سکے اور ان کی مضبوطی برقرار رہے۔ تجربات کے دوران خالص سیلولوز پر مشتمل یہ لکڑی عام اور قدرتی لکڑی سے 23 گنا زیادہ سخت ثابت ہوئی جبکہ اس سے تیار کردہ چھریاں اور کیلوں کی دھار فولاد سے بھی 3 گنا تیز تھی۔
اگر خالص سیلولوز والی لکڑی کا استعمال عام ہو گیا تو یہ کئی جگہوں پر فولاد کا متبادل بن جائے گی اور فولاد کی مانگ میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اس سے ماحول کو بہت فائدہ پہنچے گا کیونکہ فولاد سازی کا شمار دنیا کی آلودہ ترین صنعتوں میں ہوتا ہے۔ ایرانی ماہرین کی قیادت میں ایک عالمی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودوں میں قدرتی طور پر پائی جانے والی چکنائی الفا لینولینک ایسڈ سے نہ صرف ہمارا دل کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ یہ کینسر کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ دوستو، الفا لینولینک کا شمار اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں ہوتا ہے جو ہماری بنیادی غذائی ضروریات میں شامل ہے۔ طبی تحقیقی میگزین BMJ میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مصنفین میں ایران کے علاوہ برطانیہ، سویڈن، ناروے اور کینیڈا کے ماہرین بھی شامل تھے۔ ان تحقیقات میں مجموعی طور پر تقریباً 12 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزمرہ غذا میں ALA یعنی الفا لینولینک کی مقدار صرف 1 گرام اضافے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ 5% تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق سویا بین، کنولا، میٹھی سرسوں کے تیل، اخروٹ اور السی کے بیجوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جس میں الفا لینولینک بھی شامل ہے۔ مکئی اور سورج مکھی کے تیل میں ALA کی مقدار بہت کم جبکہ السی کے بیجوں میں سب سے زیادہ یعنی 45 سے 55% تک ہوتی ہے۔ الفا لینولینک کی مناسب مقدار روزانہ استعمال کرنے والوں کے لیے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے صحت کے نقطہ نگاہ سے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت ضروری ہے، لیکن انسانی جسم انہیں تیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں مختلف غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔